زمانہ ہے حضرات گرامی قدر، آج زمانہ بہت برا ہے، اس کی برائیاں بھی آمنہ کے لال نے بیان فرمائی ہیں۔ اس زمانے کی ایک برائی یہ ہے کہ لانا آخر هذه الامہ اولہا، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلی امتوں پہ پہلے جو گزر چکے ہیں لوگ ان پہ لعنتیں کریں گے۔ یہ اس زمانے کی ایک برائی ہے جو آج ہم میں پائی جاتی ہے۔ ہم اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتے، اپنے عقیدے کا خیال نہیں کرتے، اپنے عمل کا خیال نہیں کرتے، اپنے کردار کا خیال نہیں کرتے، اور ان پہ انگشت بازی کرتے ہیں، ان پہ تان زنی کرتے ہیں، انہیں لان تان کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنا تن بھی آمنہ کے لال کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اپنا من بھی پیش کیا تھا، اور اپنا سب کچھ قربان کر کے پھر یہی صدا لگاتے تھے کہ کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ خدا کی قسم ہم بس یہ شعر پڑھتے ہیں اور کانوں کا ہم سواد لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ اس شعر پہ عمل کیا ہے تو حضور کے صحابہ نے کیا ہے، ہم بس مزہ لیتے ہیں۔ ہم تو ہمارے ایمان کا تو یہ معیار ہے۔ مسجد میں اذان ہوتی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ صلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، یہ دین کا پلر ہے۔ نماز یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اور حضور کا فرمان ہے یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ جمعہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن ہمارے ایمان کا معیار یہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے یہ صدائیں آتی ہیں، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کامیابی مل جائے، ہر بندہ کامیابی کے لیے تگودو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ ہم اپنا ملک چھوڑتے ہیں، اپنے بیوی بچے چھوڑتے ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کسی کے سہارے پہ چھوڑ کر کئی سال بیرون ملک گزارتے ہیں، پیچھے بیچارے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کامیابی مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے تو اللہ کے گھر سے 5 وقت آواز آتی ہے، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، کامیابی امریکہ میں نہیں ہے، کامیابی انگریز کی کھوچا چینی میں نہیں ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل کرو، مسجد میں آ جاؤ، باجماعت نماز پڑھو گے، 27 نماز کا اجر ملے گا۔ جتنے قدم اٹھا کے آؤ گے ہر قدم پہ ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ ختم کیا جائے گا، دنیا میں بھی عزت ملے گی، قبر اشر میں بھی بگڑی بن جائے گی۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم یہ ٹائم نہیں دے سکتے، حضور کی ایک حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے، ہمارے لیے یہ اتنا مشکل ہے۔ تو یہ شعر ہم بس سواد کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن یہ اچھی نیت کے ساتھ پڑھا کریں۔ امت محمدیہ کی یہ شان ہے کہ اچھی نیت کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ لیکن ایک طرف صحابہ کرام کی ذات والا اعتبار ہے، غزوہ بدر ہے، حضرت مصعب بن عمیر اپنے ایک سگے بھائی کو قتل کرتے ہیں، واصل جہنم کرتے ہیں، دوسرا بھائی قیدی بن جاتا ہے۔ جب قیدی بنایا جاتا ہے، صحابہ کرام اسے رسیوں سے جکڑ رہے ہوتے ہیں۔ مصعب بن عمیر نے دیکھتے ہیں کہ میرا سگا بھائی قیدی بنایا گیا ہے، اسے رسیوں سے باندھا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہائے میرا بھائی، میرے بھائی کی تکلیف، نہیں، بلکہ اپنے پیر بھائی اصحابہ کو کہتے ہیں، او میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے صحابہ، یہ میرا بھائی ہے، اس سے رسیوں سے ذرا سختی کے ساتھ باندھنا، اس کی ماں کے پاس بہت سارا مال ہے، جزیہ لیا جائے گا، اس سے آزاد کیا جائے گا۔ وہ بھائی کہتا ہے واہ کیا بات کی مصعب بن عمیر، میں تو تیرا وہی بھائی ہوں کہ تو کسی کو میری طرف میلی آنکھ دیکھنے نہیں دیتا تھا، آج خود کہہ رہا ہے اس سے سختی کے ساتھ رسیوں سے باندھا جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں اوے خاموش ہو جا، تو میرا آج کے بعد بھائی نہیں ہے، ہمارا وہی بھائی ہے جو آمنہ کے لال کا سچا غلام بن گیا ہے۔ کیا
کیا پیش کریں آقا، کیا چیز